بنی اسرائیل مصر میں ایک لمبی مدت غلامی میں گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں وہاں سے نکلے اور ارض موعود کی طرف وہ پرآشوب سفر شروع کیا، جس میں دردناک واقعات پیش آئے اور انہوں نے دلیری کے کارنامے بھی انجام دیے۔ یہ مصائب سفر بنی اسرائیل کی عام تاریخ کا ایک نمونہ تھے۔ آخرکار وہ ارض موعود میں پہنچ گئے۔ مصر سے نکلنے پر بنی اسرائیل کی قومی اور مذہبی روایات کا آغاز ہوا۔ توریت بتاتی ہے کہ اس سفر میں خدا نے حضرت موسیٰ کی قوم سے وہ عہد لیا تھا جسے مذہبی نوشتوں میں میثاق کہا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی طرف سے 10 احکام لائے، جن کے اخلاقی اثر کی لہریں روئے زمین کے ہر حصے میں پہنچیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مصر میں پیدا ہوئے، حضرت اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اس زمانے میں فرعون یعنی مصر کے بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوا اسے فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، صرف لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ خدا جانے کتنی معصوم ہستیاں دنیا میں قدم رکھتے ہی موت کی گود میں پہنچا دی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لیے بچ گئے کہ پیدا ہوتے ہی انہیں سرکنڈوں کی ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا گیا تھا۔ فرعون کی بیوی نے ٹوکری دیکھی تو وہ دریا سے نکلوائی اور بچے کو اپنے بیٹے کی طرح پالا۔ یوں قدرت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے شاہی دربار کی شان و شوکت میں پروان چڑھنے کا موقع پیدا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو پیٹ رہا تھا۔ حضرت نے مصری کو ظلم سے روکنا چاہا لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس پر آپ نے انہیں ایک گھونسا رسید کیا اور وہ مصری وہیں گر کر مر گیا۔ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا لیکن اس کا عام چرچا ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی مناسب سمجھا کہ مصر سے نکل جائیں، چنانچہ آپ بحیرہ احمر کے نزدیک ایک صحرائی علاقے میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور ایک مدت تک وہاں ریوڑ چراتے رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی۔ پھر ایک جھاڑی سے آگ نکلنے کا واقعہ پیش آیا اور حضرت کو بشارت ملی کہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائیں گے۔ چنانچہ وہ اس غرض سے مصر واپس چلے گئے۔ مصر میں پہنچ کر انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی امداد سے بنی اسرائیل کو جمع کر لیا، لیکن فرعون نہ تو بنی اسرائیل کو ذلت کی زندگی سے نجات دینے کے لیے تیار تھا اور نہ انہیں مصر سے جانے کی اجازت دیتا تھا۔ جب خدا کے حکم سے مصر میں یکے بعد دیگرے 10 وبائیں نازل ہوئیں تو فرعون نے مجبور ہو کر اجازت دے دی، مگر بنی اسرائیل کا قافلہ رواں ہوا تو فرعون کی نیت پھر بدل گئی۔ اس نے لاؤ لشکر لے کر بنی اسرائیل کا تعاقب کیا اور ان کے پیچھے پیچھے بحیرہ قلزم کے کنارے پہنچ گیا تاکہ انہیں روکے۔ یکایک خدا کی قدرت سے ایسی ہوائیں چلی کہ پانی کے اترنے سے سمندر میں راستہ پیدا ہو گیا اور بنی اسرائیل سلامتی کے ساتھ پار اتر گئے۔ لیکن جب فرعون ان کے پیچھے پیچھے چلا تو پھر موجیں آ گئیں اور وہ لاؤ لشکر سمیت ڈوب گیا۔ مصر سے باہر نکل آنے پر بھی بنی اسرائیل کی آزمائش کا دور ختم نہ ہوا۔ وہ ایک نسل تک صحرا میں سرے گرداں پھرتے رہے۔ ان کے درمیان اختلافات بھی پیدا ہوئے، مگر خدا کے ساتھ جو عہد ہو چکا تھا اس کی پابندی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے احکام کی پیروی نے بے خانمہ بنی اسرائیلیوں کا شرازہ بکھرنے نہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وادی اردن کے سامنے ایک پہاڑ پر وفات پائی۔ اس وقت تک بنی اسرائیل ارض موعود میں داخل نہ ہوئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر مطمئن تھے کہ ان کی قوم میں مصیبتوں اور آزمائشوں کو صبر سے برداشت کر لینے اور ایمان پر قائم و استوار رہنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے۔ انہیں خصوصیتوں کو قومی زندگی کا جوہر سمجھا جاتا ہے۔ توریت کی روح سے مذکورہ بالا واقعات 15ویں صدی قبل مسیح میں پیش آئے۔ جدید تحقیقات سے بھی ان کی تصدیق ہوتی ہے۔